بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ کے واسطے جس بات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر بولے نا، اس کو کبھی الگ الگ نہیں کرنا۔ غور کرنے پر یہ بات سمجھ میں آئیں گی۔ کچھ حدیثیں ایسی ہے جو میں مثال کے طور پہ بیان کروں گی، باقی آپ لوگ خود سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام والی باتوں کو ایمان والی باتوں سے جوڑ رہے، اسلام والی باتوں کو ایمان والی باتوں سے جوڑ رہے، اور ہم کیا کرتے؟ اسلام اور ایمان الگ الگ چیز سمجھ کے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ دین کے پانچوں شعبے والا اسلام ہمارے کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم ہماری سوچ اور سمجھ کا دائرہ بڑا کریں گے۔ ابھی تک جو اسلام ہم کو سمجھ رہا نا، وہ اسلام کے 5 ارکان پر ہی فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے غور کیجیے پلیز۔ واللہ لا یؤمن ولا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کانپ گئے، کون یا رسول اللہ، کون ہے وہ بدبخت؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح کی اور ایک حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھے ایک دم غصے کی حالت میں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا۔ فرماتے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں نے پوچھے کیا، کون ہے وہ؟ جھوٹ بات بولنے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، جھوٹ بات بولنے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، جھوٹ بات، جھوٹی گواہی۔ سمجھو اچھی طرح سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو ملا رہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، ماننے والا نہیں ہو سکتا، یقین کرنے والا نہیں ہو سکتا، بھروسہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، جو کہ یہ سب کام کرے۔ آج ہم کیا کر رہے؟ ان سب کو الگ کر دے رہے۔ اسی طرح اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو زبان سے روکو، اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، دل میں برا محسوس کرو۔ یہ بھی اسی کی قسم ہے۔ یہ تمہارے ایمان کا پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ مطلب اگر تم ماننے والے ہیں، اگر تم یقین کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، تو تم برائی کو روکو، کم سے کم دل میں تو برا محسوس کرو، تو یوں سمجھا جائے گا کہ تمہارے ماننے کا درجہ ہے کوئی نہ کوئی۔ اگر ہم وہ بھی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ اللہ رحم کرے، سوچ کے دیکھو، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم ماننے والوں کی لسٹ میں ہیش نہیں۔ آج کے ناچ گانے، آج کی بے حیائی، آج کی ہر بات نظام باطل کی، وہ تھی رکھ رہے ہم بھی۔ دیکھو گانے کی تان بجتی، ڈی جے چلتا، ہمارے بھی ووٹ ڈالتے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا، اچھا برا سمجھنے کو کس کا دل چاہ رہا؟ کون غور کر رہا ہے اس بات کے اوپر؟ لیکن ماننا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ غور کیجیے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بات کے بعد آتا اگر تم ایمان والے ہو، ایمان نہیں ہو سکتے۔ یہ آ رہا نا، ہم حدیثوں میں پڑھ رہے تو بار بار آ رہا نا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہم کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے، چاہے ہم ایمان والے حالت میں دنیا سے جائے چاہے نہ جائے۔
بس جینا تو دنیا کے لیے جینا، سب کچھ دنیا کے واسطے کرنا، اور پھر جب موت آئی تو 1 سیکنڈ میں دنیا سے جدا ہو کے چلے جانا، بس اور کسی بات کی ہمارے اندر فکر نہیں ہے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی، غور فکر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو خیر امت کی جماعت میں داخل فرما۔